الله من الشيطان الله الرحمن الرحيم وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك ادنى اللہ تعولوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے پچھلے آیتوں کے اندر سورت کی ابتدا کے اندر اللہ نے اپنے سے ڈرنے کا حکم دیا، پھر فرمایا ساری انسانیت کو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے ہم نے اپنی قدرت سے پیدا کیا، اور پھر فرمایا کہ صلہ رحمی کرو، اور پھر یتیموں کی مال کے احکامات، ناجائز طریقوں سے یتیموں کی مال نہ کھایا کرو۔ علماء سے پوچھو کہ ہمارے لیے کیا کیا چیز جائز ہیں، کیا کیا چیز جائز نہیں، مفتیان کرام سے، علماء نہیں، مفتیوں سے پوچھو کہ بھائی ہمارے گھر میں یتیم ہیں، ان کے مال سے ہمارے لیے کیا کیا چیز جائز ہے اور کیا کیا چیز ناجائز ہے۔ اور فرمایا یتیموں کی مال جو لوگ کھاتے رہتے ہیں یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یتیموں کا مال کھانا، اپنے پیٹ کے اندر انگاروں کو ڈالنا، اتنا اگلی آیت کے اندر آتا ہے رکوع کے اخیر میں۔ تو فرمایا جو یتیموں کی مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ کے اندر انگارے ڈال رہے ہیں۔ یہ سارے احکامات کے بعد پھر بازے یتیم بچیاں بھی ہوتی تھی، وہ بڑی ہوتی تھی، ان کے ساتھ پھر نکاح کے احکامات بھی اس آیت کریمہ کے اندر بیان کیے گئے۔ ترجمہ آیت کا یہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اور اگر تم کو ڈر ہو کہ یتیموں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع، تو ان عورتوں سے نکاح کر لو جو عورتیں تم کو پسند ہوں، 2 3 4 4۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، 2 عورتوں کے ساتھ اسی شرط پہ نکاح کر سکتے ہو، 2 عورتوں کو نکاح میں رکھ سکتے ہو، یا 3 عورتوں کو نکاح میں رکھ سکتے ہو، یا 4 عورتیں۔ شریعت مطہرہ نے مرد کے لیے 4 عورت کی گنجائش اجازت دیا، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر انصاف کر سکو گے۔ اگر تم کو ڈر ہو کہ انصاف نہ کر سکو گے تو ایک ہی عورت سے نکاح کر لو۔ یہ شریعت مطہرہ نے شرط کیا کہ 2 عورتیں اس صورت میں کہ جب ان کے مابین تم انصاف کر سکو گے۔ اگر انصاف نہیں کر سکو گے اللہ تعدلوا فواحدۃ، ایک ہی عورت سے پھر نکاح کر لو، او ما ملکت ایمانکم، یا ان لونڈیوں پر بس کرو جو تمہاری ملکیت ہوں۔ کافروں سے جہاد کرتے تھے، پھر ان کی جو عورتیں مسلمانوں کے ہاتھ میں، تو پھر ان کو مجاہدین کے درمیان میں تقسیم، ان کو لونڈیاں کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ذالک ادنی اللہ تعولوا، یہ اس سے قریب تر ہے کہ تم زیادتی نہ کرو، یہ آیت کا ترجمہ۔ اور اس کی بخاری شریف کے اندر یہ حدیث مروی ہے، حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا اے میری بہن کے بیٹے، اس آیت میں ایسے یتیم بچیوں کا ذکر ہے جن کا باپ فوت ہو جاتا تھا، اور جو مال میراث میں ملتا وہ اس بچی اور اس کے ولی کا مال مشترکہ ہوتا تھا، جسے تقسیم کرنا لازم ہوتا تھا۔ جب وہ بڑی ہو جاتی پھر ان کے حقوق واپس جتنی اس کی مال ہے پھر ان کے حوالے کیا جاتا۔ اور دوسری بات یہ بھی فرمایا کہ یہ دستور تھا ان زمانے میں، پھر یہ جو یتیم بچے پرورش میں اگر مالدار تو دوسروں کو بھی نکاح بھی نہیں دیتے تھے، خود نکاح کر کے مہر بھی نہیں دیتے تھے۔ یہ بھی ایسا ایک دستور، گندی دستور رواج تھا مکہ کے اندر۔ تو یہ سارے کا رد بیان کیا گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے یہ بھی نقل کیا گیا،
بعض مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ ایک شخص کے سرپرستی میں کوئی یتیم لڑکی ہے اور وہ مالدار بھی ہے، تو جس کے سرپرستی میں ہے وہ اس سے مال کی وجہ سے نکاح تو کر لیتا تھا، لیکن چونکہ طبعی طور پر اسے پسند نہ تھی اس لیے اس کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آتا تھا۔ لہذا اس بارے میں قرآن کریم کے اندر اللہ پاک نے نصیحت کی، یا یتیم بچیوں کے ساتھ اگر نکاح کرنا ہے تو سنت کے مطابق کما حق ان کی حق ادا کرو، اس طریقے سے نہیں کہ مال کی وجہ سے نکاح کرو، اپنے پاس رکھ لو، ان کے حقوق بھی پورا نہ کرو، یہ زیادتی ہے، اس سے بچ جاؤ۔ شریعت مطہرہ نے اس سے بچنے کا حکم دیا۔ اگلی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ یہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ فرمایا تم 4 عورتوں سے نکاح کر سکتے، انصاف کرو گے تو 2 عورت 3 4 تک۔ اس کی شریعت مطہرہ نے عام مردوں کے لیے یہ اجازت دیا، شرط یہ ہے کہ انصاف کرو۔ ہاں اگر لونڈیاں ہیں جو کافروں سے تم نے لائے، وہ مجاہدین کے درمیان میں تقسیم کیے گئے، ان کے اوپر کوئی برابری سرابری معاملہ نہیں ہے۔ تو یہاں یہ شریعت مطہرہ نے یہ حکم فرمایا کہ 2 یا 3 یا 4 عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت دی تھی، اور فرمایا کہ جو بیویاں ہوں ان سب کے درمیان عدل و انصاف رکھے میں، رہنے سہنے میں، نہ نفقہ خرچہ، اٹھنے بیٹھنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز تھا وہ جتنی عورتوں سے نکاح کرتے۔ 50 سال تک آپ نے بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح، اور 50 سال آپ کی عمر مبارک 50 سال کے بعد پھر اور عورتوں کے ساتھ آپ نے نکاح کیا۔ اس میں کافی حکمتیں تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز بھی تھا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی برابری والا معاملہ کرتا تھا کہ ہر رات ایک بیوی کے پاس ٹھہرتا، ایک رات، اس طریقے سے 9 بیویاں اور 11 بیویاں، 2 آپ کے زمانے میں دنیا فانی سے چلے گئے۔ تو پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے رہتے تھے، کیونکہ ہر رات ایک عورت کے ساتھ گزارتے تھے، تو پھر پوچھتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آج کس کی باری ہے؟ عائشہ کی باری دیر ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا آخری بیماری کی حالت میں عورتوں کے درمیان میں انصاف، عدل انصاف کر کے چلے گئے۔ پھر ازواجات مطہرہ کی بات سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کے نبی عائشہ کے پاس یعنی آخری ایام گزارنا چاہتے تھے، تو انہوں نے اپنے بارک سب کو خوشی کے ساتھ اجازت دیا کہ یا رسول اللہ ہم خوشی سے آپ کو اجازت دے رہے، آپ بی بی عائشہ کے حجرے میں ٹھہرے۔ آپ جب باہر تشریف لے جاتے کسی غزوے پہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قراندازی کرتے تھے، قراندازی جس کا نام نکلتا اس کو لے جاتے، اتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عدل و انصاف کرتے تھے۔ اور یہ حدیث بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کے پاس 2 عورتیں ہوں، آج عمومی معاشرہ ہمارے 2 عورتیں، اللہ قلیل شاذ و نادر جس کی 3 ہوں، اللہ قلیل 4 عورتوں کا تو بات ہی نہیں ہے، 2 عورتیں ہوں تو ان کے درمیان میں کیا ہے، اور وہ ان 2 عورتوں کے درمیان میں عدل یعنی برابری نہ کرتا ہو۔ دنیا کے اندر جس کے پاس 2 بیویاں ہوں، اگر وہ عدل و انصاف برابری نہ کرتا ہو تو وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک پہلو گرا ہوا ہوگا، ایک ہاتھ ایک پاؤں گرا ہوا ہوگا، کیونکہ اس نے دنیا کے اندر انصاف نہیں کیا۔ جتنی راتیں ایک کے پاس رہے اتنی راتیں دوسری کے پاس بھی رہے، تقسیم میں جو باقی چاہے اختیار کرے، جس طرح شریعت نے حکم دیا۔ قلبی تعلق، قلبی دلی محبت وہ ایک اور بات ہے، کیونکہ دل انسان کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن اپنی طاقت کے مطابق جو چیز ہو کھلانا پلانا برابر ہے۔ اچھا یہاں ایک واقعہ، ایک بات بھی یاد آ گیا، حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی 2 بیویاں تھیں، کتنا؟ ایک دفعہ اس کی خدمت میں خربوزے لائے گئے، خربوزے ٹھنڈو سمجھتے ہو، 2 ٹھنڈو، اب کیسے تقسیم کیا جائے بھائی بتاؤ؟ ایک اس کے گھر میں ایک اس کے گھر میں، عدل صاحب یہ ہے نہیں۔ امام اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے کیا کیا، مریدین سے حکم ہے تھال لاؤ، اس کو بھی آدھا کیا اس کو بھی آدھا کیا، اس کا آدھ اس کے گھر میں بھیج دیا، دوسرا اس کے گھر میں۔ تو حضرت جو مریدین تھے حضرت یہ کیا ہے، 2 ٹنڈو تھے، 2 خربوزہ تھے، ایک بیوی کا باز بہتر نہیں تھا؟ اور میں دیکھو بھائی ٹنڈیوں کے درمیان میں فرق ہے، کوئی میٹھا ہوتا ہے کوئی نمکین ہوتا ہے، کیسے؟ اب ایک کے پاس میٹھا جاتا دوسرا کو نمکین، یہ میرے عدل و انصاف نہ ہوتا، تو اس لیے میں نے آدھ کیا کہ آدھ اس کا اس کے پاس چلا جائے، آدھ اس کا اس کے پاس، اس کو کہتے ہیں عدل و انصاف۔
مسلمانوں جاگو، کپڑے ہر چیز برابری، رہنے سہنے لیکن دل انسان کی، حضور نے فرمایا یار اے اللہ رب العزت دل میرے اختیار میں نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی دل جس کی طرف جائے، لیکن اپنی طاقت کے مطابق جو چیزیں رہنے سہنے کھلانے پلانے کپڑا کوئی چیز جوتی تک ہر چیز برابری کرے. فرمایا جو برابری نہیں کرے گا قیامت میں اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا ایک ہاتھ ایک پاؤں نہیں ہوگا، یعنی گرا ہوا ہوگا. یہ بات خوب سمجھ لو. عدل انصاف کرے تو اسلام سے پہلے تو 8 عورتوں کے ساتھ 10 عورتوں کے ساتھ شادی کیا کرتے تھے، نکاح کیا کرتے اسلام سے پہلے. حتیٰ کہ غیلان بن سلم ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کیا تو ان کے پاس 10 عورتیں تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 کو چن کر کے رکھ لو، باقی کو چھوڑ دو. کسی کے پاس 8 ہوا کرتے تھے اسلام سے پہلے. جب اسلام آ گیا تو میرے بعد پھر یہ حکم دیا گیا، یہ تفصیل گزر چکا ہے. اور پھر اللہ پاک نے فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ. یہ تابع فرمایا یہ خوبی بہتری اور عمدگی کی معنی میں آتا ہے. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ جو عورتیں تمہیں پسند ہو ان سے نکاح کر لو. پسند آنے کے اسباب میں حسن و جمال بھی ہے، مال بھی ہے، اور دینداری بھی ہے، خوش خلقی بھی ہے، اور بہت سے اوصاف ہیں جو عورتوں میں ہوتے ہیں. آیت کے عموم سے معلوم ہوتا ہے خوبی والی عورتیں تلاش کرنا غلط کام نہیں ہے، بلکہ اس کی اجازت ہے. اگر حسن و جمال کو دیکھا جائے تو یہ بھی جائز ہے، البتہ دینداری کو ترجیح دینی چاہیے. کیا فرمایا آخر میں کہ دینداری کو، اس گھر میں دین ہے، اس کے ماں باپ دیندار ہیں، لڑکا ہو لڑکی ہو، رشتہ ایسی جگہ پہ دے دے جہاں دینداری ہو. قوم غیر قوم کا شرط نہیں ہے بھائی، یہ بات خوب سمجھے. قوم غیر قوم، آج تو ہمارا اللہ معاف فرمائے ہمارا یہ بھی ایک گندی رسم آ چکا ہے. میری قوم کے اندر کوئی کفر نہیں. اللہ کے بندے شریعت نے یہ پابندی نہیں لگایا. شریعت نے یہ کہ حسن جمال اس کی دیکھو، اس کی مال کے لحاظ سے دیکھو، حسب نسب کے، دینداری کے لحاظ سے دیکھو، رشتہ دو رشتہ لو. قوم کا شرط نہیں بنایا. آج کتنی عورتیں ایسے ان کے سر کے بال بھی سفید ہو جیسے ہمارے قوم کے اندر رشتے نہیں ملے. کیا بھائی یہ کہاں کے دین ہے؟ تم نے کہاں سے یہ دین سیکھ لیا ہے؟ یہ بات تمہاری سمجھ میں آ گیا نہیں آ گیا؟ قوم کا کوئی شرط بولو بھائی نہیں ہے. ہاں دینداری کو دیکھ کر کے جہاں بھی ہو، قریب ہو دور ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواجات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ قریشی تھے، عربی تھے، قریشی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیویاں مختلف قوموں سے، مختلف یعنی قبیلوں سے، وہ جتنے ازواجات مطہرات ہیں وہ تعلق رکھتی تھی. یہودیوں سے بی بی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ یہودن، اور ہر قسم یعنی عربی بھی تھے، عجمی بھی تھے. اجمی بھی سے آپ نے شادی کی. یہ آج ہمارے معاشرے میں قوم سے باہر نہیں دینا ہے. نہیں بھائی یہ کوئی شرط نہیں ہے، یاد رکھیں. شرط صرف اتنا ہے کہ دین کے لحاظ سے دیکھ کر کے دیا جائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں 4 چیزوں کی وجہ سے عورتوں سے نکاح کیا جاتا ہے. 4 چیز: اس کی مال کی وجہ سے، اس کے صاحب مرتبہ ہونے کی وجہ سے یعنی شخصی حیثیت کی وجہ سے، اس کی جمال کی وجہ سے، اس کی دین کی وجہ سے. پس اے مخاطب تم دین والی کو حاصل کر کے کامیاب ہو جا، اللہ تیرا بھلا کرے. جہاں دینداری ہو وہاں آج بھی ایسے کافی اللہ والے ہیں، وہ دین کے لحاظ سے دیکھ. لیکن آج ہمارے عمومی معاشرہ کیا ہے؟ دنیا کے لحاظ سے دیکھا جاتا ہے. بے دین ہے اور اس کو اسلام کا کچھ پتہ نہیں ہے، مالدار ہو کہتے ہیں میں رشتہ ادھر دیتا ہوں ادھر لیتا ہوں. پھر ان کی نسلیں کیا؟ جیسے کہ وہ خود بے دین ہے تو نسلیں بھی بے دین ہوں گے، اور کیا ہو جائے گا. آج ہم مال کے لحاظ سے دے کر کے رشتے دیتے لیتے. بھائی یہ شرط نہیں ہے میرا بھائی دوستو بزرگوں، دین کے لحاظ سے دیکھا جائے. اچھی بیویوں کی اچھی صفات بھی حدیث میں آتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ساری کی ساری نفع کی چیز ہے، اور دنیا کی منافع میں سب سے بہتر چیز نیک عورت ہے. نیک صالح عورت خاوند کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی نقل فرماتے ہیں بہتر عورتیں جو اونٹوں پر سوار ہیں عرب عورتیں، قریش کی وہ عورتیں ہیں جو بچوں پر بہت زیادہ شفیق ہوتی ہیں اور شوہر کے مال کی بہت زیادہ حفاظت کرتی ہیں. ہاں بچوں کے اوپر شفقت، صحیح تربیت، اور دوسرے نمبر فرمایا اپنے شوہروں کی مالوں کی حفاظت کرتی ہے. یہ عرب کے اندر یہ 2 صفت خاص کر عورتوں کی تھی. اور سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
اللہ کی نبی نے ارشاد فرمایا تقوی کے بعد جو چیزیں بندہ کو حاصل ہوں ان میں نیک بیوی سے بڑھ کر کوئی بہترین نعمت نہیں ہے. پھر نیک بیوی کے اوصاف بیان کیے گئے. نیک عورتوں کے اوصاف کیا ہیں سارے سن لو. اگر خاوند اس کو حکم دے تو وہ عورت وہ بیوی فرمانبرداری کرے اور اس کے طرف دیکھے تو اپنی خاوند کو خوش کرے. اور شوہر کوئی قسم کھائے جو عورت کے عمل کرنے سے متعلق ہو، مثلا یوں کہے کہ تم فلاں کام ضرور کرو گی تو اس کی قسم پوری کرے. اور اگر شوہر کہیں چلا جائے تو اپنی جان اور شوہر کے مال میں خیر خواہی کرے. جب خاوند باہر چلا جاتا ہے تو بیوی گھر کے اندر اس کی مال کی، اپنی عزت کی، ہر چیز کی کما حق کو حفاظت کرے. فرمایا جس یہ 4 صفتیں ہیں نیک صالح عورتوں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے پاس کوئی ایسا شخص پیغام بھیجے جس کی دینی اور اخلاقی حالات تمہیں پسند ہو تو اسے نکاح کر دو. اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں بڑا فتنہ ہوگا اور لمبا چوڑا فساد برپا ہوگا. جو نیک صالح رشتہ دار پسند ہو تو وہاں نکاح کیا. والدین کو بھی چاہیے اپنے بیٹا ہے اس سے بھی مشورہ کریں اور بچیوں کے ساتھ بھی مشورہ کر کے کہ فلانے کے ساتھ تیرا رشتہ کر رہے. لیکن آج تو اللہ معاف فرمائے ہم اپنے مرضیوں سے، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے. مشورہ لینا چاہیے، سنت عمل ہے. اور بیٹے بھی، اولاد بھی ایسا ضد نہ کرے کہ والدین کو حد سے زیادہ تنگ کرے. اور رشتوں کے لحاظ سے حتیٰ کہ اپنے بچیوں سے بھی مشورہ لینا چاہیے کہ تیرا فلانے کے ساتھ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے وہی بھیجا کہ بی بی فاطمہ کا نکاح سیدنا علی سے کرنا ہے، اور پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ سے رشتہ مشورہ جا کر کیا. تو میرے اور آپ کے لیے کیا حکم ہے، یہ بات خوب بات سمجھ لو. تو یہاں تک یہ احکامات